اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ شورا کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 تک مطالعہ مکمل ہوا۔ آیت نمبر 13 میں ذکر آ گیا تھا کہ جو 5 جلیل القدر رسولوں کو حکم ہوا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور خود رسول اللہ علیہ السلام، ان جلیل القدر رسولوں کو جو حکم تھا وہ آج امت کے لیے ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کی محنت کرو، اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب موضوع اور مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 14 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ارشاد ہوا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا اپنے پاس علم یعنی وحی کے آ جانے کے بعد مگر آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ موضوع سورۃ البقرہ سے ہم پڑھتے آئے ہیں۔ بغیم بینہم کیا ہے؟ ضد ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، حسد ہے۔ یہ اہل کتاب کا بیان، تکبر، تعصب، حسد کی وجہ سے جانتے بوجھتے حق کا انہوں نے رد کیا اور اللہ کی کتاب کو، پیغمبر کی تعلیم کو فراموش کیا۔ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آج تمہارے پاس کتاب ہے، آج تمہارے پاس پیغمبر کا اسوہ ہے علیہ السلام، آج تمہارے پاس اللہ کا دین موجود ہے، اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی ایک خاص وقت تک تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ہر قوم امت کے لیے اللہ کے ہاں معین وقت ہوتا ہے فیصلے کے ظہور کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد ضرور اس کے حوالے سے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جن کو اول کتاب کا وارث بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، علماء تھے، ان کے اہل علم تھے، ان پہ ذمہ داری تھی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کی، ذمہ داری ادا کرنے کی، مگر انہوں نے کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالی ہوں اور انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہو۔ سورہ البقرہ آیت 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو بعد والے تو یہی دیکھیں گے نا کہ یہ تو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ تو کتاب کے سمجھنے سمجھانے والے، اور یہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر کتاب کو پس پشت ڈالیں، یہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر کتاب میں تحریف کریں، تبدیلی کریں، تو بعد والوں کا حشر کیا ہوگا کتاب کے بارے میں؟ وہ تو اور دور ہوں گے اور دور ہوں گے۔ تو جن پر کتاب کی ذمہ داری ڈالی جائے اور وہ کتاب کو نہ تھامیں تو بعد میں جو لوگ ان کو دے کر بگاڑ کی طرف جائیں گے، یہ کتاب کو نہ تھامنے والے وہ بھی اس بات کے مجرم قرار پائیں گے۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کس کا ہے؟ ہمارا۔ اگر ہم نہ تھامیں تو دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ 2 ارب مسلمان اگر کلمہ پڑھنے والے قرآن کو نہ تھامیں تو باقی کم و بیش 6 ارب لوگوں کو کیا وہ دعوت دے رہے ہیں؟ کوئی ورث نہیں ہے نا قرآن کی ان کی نگاہوں میں۔ تو باقی لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے، پھر باقی لوگوں نے دین کی طرف آنا ہے، ذمہ داری ہم پر آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد ضرور اس کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اگلی آیت بہت جامع ہے، 10 باتوں کا ذکر ایک آیت میں، 10 باتوں کا ذکر ایک آیت میں، خطاب حضور سے علیہ السلام، امت کو بھی تعلیم ہے۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیے، اور حکم اس صورت میں ایک ہی آ رہا ہے۔ وہ حکم آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ریفرنس بار بار آئے گا اس صورت میں۔ اس صورت میں تقاضا اجتماعی طور پر ایک ہی آیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اجتماعی طور پر ایک ہی تقاضا اس صورت میں آیا، آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ریفرنس ابھی بار بار آئے گا۔ فرمایا کہ پس آپ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اسی پر قائم رہیے اے نبی علیہ السلام جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ اب یہ حضور کے لیے تو نہیں ہے علیہ السلام، یہ امت کے لیے ہے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ IMF والے یہ ڈیمانڈ کریں، UNO والے یہ ڈیمانڈ کریں، امریکہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کرے، جو بائیڈن نے کبھی وہ ڈیمانڈ کیا، ٹرمپ کبھی یہ ڈیمانڈ کرے جی، اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ ڈیمانڈ بھی چل رہی ہے مارکیٹ میں، سنتے چلے جائیے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اللہ کے دین کے معاملے کے اندر۔
چند ٹکے کما کر اللہ کے دین کا سودا نہ کرنا، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن حضور سے خطاب، امت کے لیے تعلیم، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرما دیجئے میں ہر کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل فرمائی۔ پچھلی تمام کتابوں پر ہم سب کا ایمان، اور حضور کے ذریعے تعلیم ہمیں عطا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انقلابی جملہ ہے اور انقلابی مشن ہے۔ عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ، یہ حضور کا مشن ہے علیہ السلام۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، نہیں مانتے تمہارا چوائس ہے، نہیں قبول کرتے تمہارا چوائس ہے، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تو اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے دین کی اقامت کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کر رہا ہوں، تم نہ قبول کرو نہ مانو، تمہارا چوائس، کوئی جھگڑا نہیں، اللہ فیصلے کر دے گا آخرت میں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے، ان کا جھگڑا ان کے رب کے ہاں باطل ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ دو باتیں، اللہ کی دعوت قبول کر لی گئی ہو، اب جو لوگ اس بارے میں جھگڑا کریں ان کا جھگڑا کرنا باطل۔ اللہ کا پیغام آیا، محمد مصطفیٰ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کے دلائل واضح، قرآن کا پیغام واضح، اللہ کے تقاضے واضح، کچھ لوگوں نے قبول کیا حضور کے دور میں علیہ السلام۔ جو انکار کر رہے ہیں ان کا انکار کرنا اللہ کے قبول نہیں، ان کا بہانہ، ان کا لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ جیسے ذرا نیچے آ جائیں ہمارے اعتبار سے مثالیں، جو لوگ یہ کہیں کہ آج پردے پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، تو یو ایس میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں اور فرانس میں پابندیاں لگنے کے باوجود پردہ کرنے والی عورت حجت بن جائے گی نا، وہ کر سکتی تو مسلم معاشرے میں کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو نازل کیا۔ میزان شریعت کی ترازو، یہ شریعت کی ترازو یہ طے کرتی ہے کس کا کیا حق ہے اور کس کا کیا فرض ہے۔ حقوق و فرائض، رائٹس اور اوبلیگیشنز کو یہ ترازو جو اللہ نے دی یہ طے کرتی ہے۔ یہ ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو بھی۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت تو قریب ہی ہو۔ ہماری قیامت سر پہ سوار ہے، موت آئی معاملہ ختم۔ او بھائی لگا دو اپنے آپ کو تاکہ کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو، اللہ کے اس دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگا دو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو اس پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے کہ وہ حق ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور اللہ قوی ہے، پورے اختیار رکھنے والا، قوی طاقتور۔ اللہ قوی ہے، قوت والا، العزیز بہت غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثی، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اضافہ سنیے گا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو محض دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ آیت نوٹ کر لیں، تنہائی میں الگ سے پڑھیے گا۔ جو آخرت چاہتا ہے بڑھا کر دیں گے، جو دنیا چاہتا ہے تھوڑا سا دے دیں گے، بڑھا کر نہیں دیں گے۔ تو دین سے بھاگ کر بڑھ جائے گا، نو۔ اللہ کے دین کی محنت سے جی چرا کر کچھ کر لو بڑھ جائے گا، نو وے ایٹ آل۔ آخرت چاہو گے بڑھا کر دیں گے، دنیا چاہو گے بس دے دیں گے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم،
اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہ حامیم السجدہ میں بھی آیا تھا، آیت نمبر 32-33 میں، جو چاہو گے تمہیں عطا ہوگا، یہاں بھی آ گیا. لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے لوگو میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا. مودہ یعنی مودۃ فی القربہ، قرابت رشتہ داری کی محبت. اپنے گھر والوں سے کہا حضور نے علیہ السلام، بنو ہاشم کے لوگوں سے، تم تو میرے اپنے ہو، میرے خاندان کے ہو، دشمنی تو نہ کرو. اگر مان نہیں رہے تو کم سے کم دشمنی تو نہ کرو، کوئی رشتہ داری کا حق تو ادا کرو، کوئی رشتہ داری کا پاس تو کرو. اللہ اکبر. ابو لہب بدبخت ہے تو چچا، مگر حضور علیہ السلام کے پیچھے لگائے. یہ جب حضور کوئی صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ساری قوم کو پکارا ہے تو اس بدبخت نے کیا کہا تھا؟ تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے. بھتیجے تو نے اس لیے جمع کیا کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی ہم پرستش، ایک اللہ کی عبادت کریں. اس پر اللہ کو بڑا غضب آیا اور اللہ نے کون سی سورت نازل کی؟ سورہ لہب. لیکن چچا ہے، سگا پڑوسی ہے، خون ہے اپنا. تو حضور فرما رہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر رشتہ داری کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسہ، کوئی مقصد نہیں میرا. تم راضی، تم اللہ کو راضی کر لو. اللہ اکبر. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. شکور اللہ کے لیے آتا ہے، شاکر اللہ کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ قدردانی کرنے والا. بندہ شاکر، شکر کرنے والا. اللہ شاکر، شکر کی قدر کرنے والا، ایکسیپٹ کرنے والا بندے کے شکر کے طرز عمل کو. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ ان رسول علیہ السلام نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ معاذ اللہ. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے. لیکن قطعاً ایسا نہیں، آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے اس کے خاص بندے، اللہ آپ کو وہی عطا فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ کو تمہارا سب پتہ ہے، لیکن اللہ ہی تو ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ویعلم ما تفعلون، اور اللہ جانتے جو کچھ تم کرتے ہو. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور وہ اللہ دعائیں قبول فرماتے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. لیجیے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری جانب سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا، دعائیں قبول فرمانے والا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے.
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقًا لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ ایک اندازے کے ساتھ نازل فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب کو خوب مال دے دے، مگر پھر کیا ہوگا؟ اکثر سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اللہ ایک اندازے کے مطابق دیتا ہے، اپنی مشیت کے مطابق، حکمت کے مطابق، اور بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطَ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ ہی کارساز اور بہت ساری تعریفوں والا ہے. اچھا، ایک بارش روحانی بارش بھی تو ہے، ایک مادی بارش ہے، بارش برستی زمین میں فصل اگتی ہے، ایک روحانی بارش ہے. لوگ حالات کو دیکھ کر مایوس ہو گئے، مایوسی تو کفر ہے. ہاں، حالات دیکھ کر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے، قرآن کی بارش برساتا ہے، ہدایت کی بارش برساتا ہے. یہ لے لو، نور میسر آ جائے گا، تمہارے دلوں میں قرآن کی بارش برسے گی اور ایمان کی دولت تمہیں ملے گی، نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی، معاشرے سے اندھیرے چھٹ جائیں گے، تمہاری مایوسیاں دور ہو جائیں گی. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ وہی کارساز اور بہت تعریفوں والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا پیدا فرمانا جو اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں. یہ بڑا پیارا مقام ہے. آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان جانداروں کا بھی جو آسمانوں اور زمین دونوں میں ہے. تو مخلوق سے زمین پر نہیں ہے، آسمانوں میں بھی ہے. ایلینز کی بات نہیں کر رہا، فکشن کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن اشارہ ضرور ملتا ہے کہ جاندار آسمانوں میں بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا ہے. اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا ہے. مصائب آتے اکثر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے، اور وہ بہت سی خطاؤں سے تو اللہ درگزر فرماتا ہے. اکثر معاملہ یہ ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ساتھ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے، ہر بات پر نہیں پکڑتا. یہ بات بھی ہم پہلے پڑھائیں، اگر ہر خطا پر اللہ پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑے. وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. وَمِنْ آيَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں. دور سے بندہ دیکھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ ہیں جو سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں، 20 25 منزلہ. یہاں کچھ لوگ ہیں جن کا اپنا تجربہ ہے شپنگ کا، یہ مرچنٹ نیوی کا. ہم نے تو 6 منزلہ ایک جہاز دیکھا تو ہم پریشان ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے جی، 20 منزلہ بھی ہوتا ہے. ٹائٹینک کی بات نہیں کر رہا میں فی الحال، لیکن بہرحال ان پہاڑوں کو دیکھیں تو ان جہازوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ سمندر میں پہاڑ کھڑے ہیں. ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو وہ جہاز اس سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے. ہوا چلانے والا کون؟ اللہ. اور انتہائی تیز چلا دے تو ٹائٹینک بھی لٹ جائے. جی، مناسب رفتار میں ہوا چلانے والا کون؟ اللہ. تو یہ جہاز چلتے ہیں. اللہ اکبر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اللہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے اور وہ بہت سی برائیوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے. اللہ ڈرا بھی رہا ہے اور امید دلا بھی رہا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. اس کے بعد جو آیات ہیں بڑی پیاری ہیں، ان میں بڑی پیاری صفات ہیں ایمان والوں کی. اور ربط کیا ہے؟ جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، جو کہ فرض ہے ہمارا، لازم ہے ہم پر اس کی محنت کرنا. اللہ کے دین کی جد و جہد کرنے والوں کی صفات کیسی ہوں گی، یہ اگلی آیات میں ان صفات کا بڑا پیارا بیان ہے. فرمایا
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو تمہیں جو شے بھی عطا کی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے تھوڑا سا. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرتے ہیں. دو باتیں، دنیا عارضی فانی چند روزہ، اور جو اللہ کے پاس وہ باقی ہمیشہ رہنے والا. آگے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. دو تین باتیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بچنا چھوٹے گناہوں سے بھی چاہیے، البتہ حساس بڑے گناہوں کے بارے میں ہونا چاہیے. ایک کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، ایک کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں. عام نیکیوں سے صغیر یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، ذکر آیا اور آتا رہے گا انشاءاللہ. پھر ان کی حساسیت ہوتی ہے بڑے گناہوں کے بارے میں. اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، رسول کو چیلنج کیا جا رہا ہے سود کے دھندے سے، اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو. لیکن اگر دین کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہونا تو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہاڑ بنا لیتے ہیں. یہ ہاف سلیو پہن کے نوجوان کیوں آ گیا گھور رہے اس کو؟ یہ شارٹس میں کیوں آ گیا؟ حالانکہ وہ شریعہ کمپلائنٹ پہن کر آیا ہوگا وہ بچہ. مت گھورو بھائی، آنے تو دو. اگر سطر ڈھانپ لیا اس نے، نماز اس کی ہو جائے گی. ہاں اس کو سمجھائیں گے بیٹا باوقار لباس میں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بال کی کیا نکالتے؟ کھال نکالتے. استغفر اللہ. پھر اگر بڑا ویژن سامنے نہ ہو، مجھے کہنے دیجئے، تو 8 رکعت اور 20 رکعت پر ہی بحثیں کرتے رہیں گے پوری زندگی. وطر کا یہ طریقہ نہیں، وطر کا وہ یہ طریقہ نہیں. 10 لوگ پوچھ چکے ہیں جناب، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. میں نے کہا اور بھگتے ہیں بھائی، اللہ معاف کرے. جناب کسی کے وطر صحیح نہیں. تم 14 صدیوں کے بعد تمہیں دین سمجھ آیا؟ اسی پہ لڑاتے رہیں گے لوگوں کو. ہاتھ اوپر ماننا ہے، نیچے ماننا ہے، یا ہاتھ چھوڑ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اگر آپ حنفی رائے پر عمل کر رہے ہو تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ امام شافعی نے کبھی نماز نہیں پڑھی. آپ حنفی رائے پر عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کا ہی تقاضا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں وہ غلط ہے، تو کیا امام شافعی نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ اور آپ امام شافعی کی رائے پر عمل کر رہے ہیں تو کیجئے سراخوں پر. لیکن اپنی رائے پر جازم ہو کہ دوسرے کی ٹوٹل نیگیشن کر رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی. کن چکروں میں قوم کو پاگل بنا رہے ہو بھائی؟ ہم واقف ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ فضیلت کا مسئلہ ہے، افضل اور غیر افضل کا. حلال حرام کا مسئلہ تو نہیں ہے، اسلام و کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ سود کا دھندا تو کیا ہے؟ اللہ رسول سے جنگ. یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جوا سٹا چل رہا ہے، کیا ہے؟ حرام. معاشرے میں حرام کی کتنی اور شکلیں، بے حیائی کی کتنی اور شکلیں، کوئی پریشانی نہیں. پھر دین کا اگر کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، بھائی سنتوں پر عمل کریں، بالکل عمل کریں بھائی. کس نے منع کیا؟ ہم دائی ہیں سنت پر عمل کروانے کے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا بالکل کھائیے، سیدھے ہاتھ سے بالکل کھائیے، بیٹھ کر بالکل کھائیے، حلال تو کھائیے. حرام کمائی گھر میں آ رہی ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. یہ ریشو پروپورشن بگڑ گیا نا. تو بھائی بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساسیت پیدا کرو. یہ ہے ایمان والوں کی شان. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم مطمئن اپنی نمازوں پر، تراویح پر، بیانات پر، جی میں کہہ رہا ہوں، میں مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے بس. باقی اسلام مغلوب ہوگا، اللہ کا دین مغلوب ہوگا، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں لگ رہا کسی کو. استغفر اللہ. وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. اس پوری صورت میں حکم اجتماعی سطح پر ایک ہی آیا ہے. آیت نمبر 13 ایک ہی، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ایک ہی حکم آیا اس پوری صورت میں اجتماعی سطح پر امت کے لیے. اس کی طرف بھی توجہ رہے. والذین استجابوا لربہم، اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے. وامرهم الشورى بینہم، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے، وہ اپنے معاملات کو مشوروں سے طے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اب یہ آ رہی ہے بات اقامت والی، جب زیادتی کی جائے تو بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے. 2-3 باتیں. ایک ہے کسی پر انفرادی سطح پر ظلم ہوا تو بدلہ لینے کی اجازت ہے. یہ بات سورہ
نحل کے بالکل آخر میں بھی ہم نے پڑھی ہے، بالکل آخر میں. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو کسی صحیح فورم پر اپنی بات پیش بھی کر سکتا ہے. یہ 6 پارے کے شروع میں بات آئی تھی. ایک بات، ایک ہے کسی نے قتل کر دیا، جس نے چوری کر لی، تو اب بتائیے معاف کریں گے؟ دونوں، پھر کسی کی جان محفوظ، نہ مال نہ آبرو. تو جب اقامت دین کے نفاذ کی بات آئے گی تو شریعت کے احکامات کا نفاذ ہوگا، جن میں شریعت نے جو سزائیں بتائیں ان کا بھی نفاذ ہوگا، تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ ہو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ایک ظالم وہ جو گنہگار اور مجرم میں سزا دی جائے گی، اور عام حالات میں پسندیدہ ہے کہ معاف کیا جائے، جیسے کہ تفصیل آئی ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، بدلہ لینے کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، الزام تو ان لوگوں پر ہی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ضرور بڑی ہمت کے کام ہے. مکے کے 13 برس محمد مصطفیٰ نے صبر ہی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبر ہی صبر کیا تھا. لیکن مدنی دور میں آ کے قتال کا حکم بھی ملا تھا، پھر تلوار بھی اٹھی تھی، پھر ظالموں کے گردنیں بھی اڑائی گئی تھیں. تو ایک سرٹن ٹائم صبر ہے، دن پھر اقدام بھی ہے، اور ٹکراؤ کا معاملہ بھی ہوگا باطل سے. یہ ہر چیز اپنی جگہ کلیئر رہنی چاہیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنَ السَّبِيلِ، کیا واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس جہنم پر پیش کیے جائیں گے ذلت سے سر جھکائے ہوئے. يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالَ، یعنی شرمندگی ہوگی، مگر کل کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے ایمان والے، إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی نہ ہوگا دوستوں میں سے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اے لوگو تم اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. یہ عموم کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کی دعوت قبول کرو. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی. آج مہلت ہے، کل کوئی مہلت نہیں ملے گی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو اے نبی علیہ السلام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو شکایت کرتے ہیں. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ ناشکری کا رویہ بار بار ذکر میں آیا ہے. اگلی 2 آیات کا حوالہ آیا ہے 2-3 مرتبہ. اولاد کے بارے میں خاص اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے جو چاہے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. فرمایا للہ، الفاظ پر بہت توجہ کیجیے گا، بیٹوں بیٹیوں دونوں سب کا ذکر آ رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے.
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا انہیں لڑکے اور لڑکے ملا کر جوڑے عطا فرماتا ہے دونوں، ویجعل من یشاء وقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، انہ علیم قدیر، بے شک واللہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، ہم سب اکثر فیملیز والے ہر طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، بیٹے ہی بیٹے ہوں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، دونوں ہوں یا کچھ بھی نہ ہو۔ آخری والی بات پر ایک چھوٹی سی بات، ایک صاحب سے پوچھا گیا، ان کے ساتھ ایک لڑکی سی، ایک بچی تھی 6-7 سال کی، بھئی کیا نام ہے بٹیا کا؟ یہ نام ہے، تو ماشاءاللہ نہ یہ میری بھتیجی ہے۔ تو آپ کے بچے، بڑا کمال کا اس بندے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اور میری اہلیہ کو ابھی تک اس ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اولاد ذمہ داری بھی ہے، شکوہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے اور میری اہلیہ کو ابھی تک اس ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا پیارا مقام ہے۔ دیکھیے آیت 49 کے شروع میں کیا ہے؟ کائنات کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، کوئی کمی نہیں اس کی۔ پھر کیا کہا؟ جو چاہے پیدا فرمائے، سب کچھ دینے پہ قادر ہے، لیکن جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ سبحان اللہ، بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے۔ عام طور پر بیٹے ہی پسند ہوتے ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، لیکن یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے۔ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ خوب علم رکھتا ہے، اور اللہ پوری قدرت، خوب قدرت رکھتا ہے، دینے میں کمی نہیں ہے، نہ تخلیق میں کمی، نہ اختیار میں کمی۔ اب اس کی مشیت ہے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے دونوں، جس کو چاہے کچھ نہیں، اور جس کو چاہے دے کر واپس لے لے۔ سورہ کہف کا واقعہ لے لیا نا، ٹھیک لیا، بڑا ہوتا تو بڑا کفر کرتا، ماں باپ کو بھی لے ڈوبتا۔ حکمت ہے اللہ کی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو 3 بیٹے دے کر واپس لے لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ 4 بیٹیاں حضور کی بڑی ہوئیں، ان میں سے بھی 3 کا انتقال حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے ہوا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان معاملات میں ایک تو اللہ ہی کا پورا اختیار ہے، بڑے سے بڑا بھی یہاں پر آ کر فیل ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایبسلیوٹ ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، اور دوسرا ہمارے لیے رہنمائی ہے، اللہ کے فیصلے پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ اگلی آیت بھی اہم ہے، وحی جو پیغمبروں پر آتی، وحی جو پیغمبروں پر آتی، اس کی 3 اقسام کا یہاں ذکر ہے، بعض اور احادیث میں ہے، یہاں 3 کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے۔ اور اللہ پیغمبر کو خواب میں بھی دکھاتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پہلی شکل کیا ہے؟ الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے اللہ دل میں بات ڈال دے۔ نمبر 2، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے، رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرے۔ اللہ فرشتوں کو بھیج کر وحی کا نزول فرمائے، یہ عام معاملہ ہے حضرت جبریل کے ذریعے جو اکثر حضور کے پاس بھی تشریف لائے علیہ السلام۔ تو اللہ دل میں بات ڈالے، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرے، یا اللہ فرشتے کو بھیج کے وحی نازل فرمائے۔ یہ وحی کی 3 اقسام ہیں جو اس مقام پر ہیں، کچھ اور آپ کو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بہت بلند بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی ہے۔ روح سے مراد قرآن پاک، روح سے مراد قرآن کی وحی، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کریم کی وحی فرمائی ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ آپ کتاب کے احکام کی تفصیل سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیل جانتے تھے۔ ہے حساس مقام قرآن پاک کے ترجمے کے اعتبار سے، نہ آپ کتاب کے احکام کی تفصیل سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیل جانتے تھے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، احکام، کتاب احکام کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں۔ کتاب کی تفصیلات یعنی احکام کی تفصیلات،
ایمانیات کی تفسیرات آپ کے علم میں نہ تھیں. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہم ہدایت عطا کرتے ہیں. اگلی بہت پیاری بات حضور علیہ السلام کے تعلق سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی فرمانے والے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا، قرآن سے اللہ ہدایت دیتا ہے. قرآن اللہ نے حضور پر نازل فرمایا علیہ السلام. اب آپ رہنمائی کریں گے امت کی، تو قرآن کی تفسیر اب ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حضور سے علیہ السلام. قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی؟ حضور سے علیہ السلام. قرآن کے احکام کا عملی نمونہ کہاں سے ملے گا؟ حضور کی زندگی سے. نماز کا اسٹرکچر امت کو ایک ملا، سنت سے ملا ہے. فنیشنگ ٹچز میں بیوٹی ہے. اور سنیں دل کی بات، ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. تمام مکاتب فکر کے علماء کہتے ہیں دوسرے مسلک کی رائے پر بھی کبھی عمل کر لینا چاہیے تاکہ سنت سے محرومی نہ رہے. اسی لیے آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ وتر بالجہر ادا کر رہے ہیں. دعا کا بھی اہتمام ہے، لوگ چاہتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے مسلک کی رائے پر عمل ہو جاتا ہے. دل کھلا رکھیں، یہ تو طے شدہ بات ہے. تمام مکاتب فکر کے فقہا کی جو آرائیں ہیں وہ پیچھے سنت کی دلیل موجود ہے، تو کبھی دوسرے والے پر بھی عمل کر لینا چاہیے تاکہ سنت پر عمل سے محرومی نہ رہ جائے. یہاں کیا بات تھی؟ آپ کے علم میں کتاب کی تفصیل نہیں تھی، ایمان کی تفصیل نہیں تھی. ہم جس کے لیے چاہتے اس نور قرآن کو نور بناتے اور ہدایت دیتے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. قرآن سیدھا راستہ ہے. تعبیر اور تشریح امام الانبیاء بتائیں گے جو صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زور کس بات پر ہے؟ ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ کو ماننے پر کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سورہ محمد میں بھی آئے گی، نام بھی سورہ محمد ہے، اور محمد مصطفیٰ کو ماننے کا ذکر آئے گا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان کھڑا ہے محمد مصطفیٰ کو ماننے پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری نجات کس میں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صاحب قرآن سے جڑنے میں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی فرمانے والے ہیں. صراط اللہ، اللہ کی راہ کی طرف. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمینوں کی ہر شے کا مالک ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ. الی اللہ تسیر الامور، تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں.